بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ کا سرور کون و مکان حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا؟ اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا مختلف تاریخی حوالوں سے ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ضرور بھر جائیں گی۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین کی اس گھوڑے کی رفتار، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اس لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین اپنے نانا نبی کریم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی یہ بات سن کر گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تھی، تو فوراً حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ کا ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین سے وہ محبت کی وفا کی کہ جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے کو لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت حضرت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگوں اسے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا کہ وہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور بلبلا کر رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی جوان کی موت پر رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی ذہن سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جہیز خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام زین العابدین زور زور سے رونے لگے
اور فرمانے لگے، جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمن کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا۔ اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یہ یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام حسین زین العابدین چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ اے میرے آقا حضرت امام حسین، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا تیر آپ کو نہ چھو سکے گا۔ یہ سن کر میرے بابا حضرت امام حسین نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح، تم جاؤ اور تم خیموں میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیویوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں اور حضرت امام حسین کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے؟ میرے بابا نے پانی پیا تھا پھر انہیں پیاسے ہی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیویاں زور زور سے رونے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام زین العابدین سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا حضور نبی کریم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا، وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔